الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست میں ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور پھر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 7 سے سورہ کون سی ہے؟ سورہ ہود۔ سورہ ہود ہاں جی، سورہ ہود، پارہ اس کو نمبر 12۔ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا سورہ ہود جناب ہم شروع کی ہوئی ہے، 12واں پارہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ بھئی میں رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، جس نے رزق لینا ہے اس نے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی کوششوں کو برابر کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس جاندار جو چلنے والا ہے، اس کا جو عارضی ٹھکانہ اس دنیا کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے، کہاں کہاں رہے گا وہ اور کہاں سونپا جائے گا اس کو بھی جانتا ہے، اور یہ سارے کا سارا تقدیر کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو کل ہم نے اگلا شروع کیا تھا، تو دوبارہ پڑھتے ہیں 7 نمبر آیت کو۔ جی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ جی ترجمہ کہے گئے میرے ساتھ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہی ذات ہے اور وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 6 دنوں میں، دنوں میں 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور کانا چونکہ فعل ناقص ہے بھی ہو سکتا ہے۔ اب کیا کیفیت ہے، کہا تھا کہ بھی یہ چونکہ اللہ سے متعلقہ چیزیں ہیں، عرش اب کیسے وہ پانی پر، وہ پانی کی حیت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہمارا ایمان یہی ہے جو اللہ نے کہا۔ اب خالقہ کی تشریح آ رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، مقصد لیبلوکم، ترجمہ کریں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ تاکہ وہ آزمائے، ایوکم، تم میں سے کون، کون۔ جی مطلب بہت ساری چیزیں ہوں تو ان میں سے ایک چیز کو خاص کرنا ہو تو ایو، جی، یا ایوہ الناس، ایوکم، کون تم میں سے، احسن عملا، یہ اس پر سٹریس دینا ہے، جی احسن عملا، بہت سب سے زیادہ کرنے والا، اچھا، ہاں جی، عمل کرنے والا، بہترین عمل کرنے والا ہے، یہ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ یہ ہے جی مقصد اللہ تعالیٰ کا۔ تو کل بھی بتا رہے تھے کہ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف عمل اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو تخلیق کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ لوگ جو بھی ان کو طاقت دی ہوئی ہے، صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ان کو اچھے سے اچھا اس عمل کو بنائے۔ اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، مقبول ہے، اجر لے کے آتا ہے، اور جو اچھا نہیں ہے عمل، وہ برا عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے برے عمل کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا، سمجھا رہی ہے؟ جی تو آسان ہے، اس پہ سٹریس دیں،
اور اپنی زندگی کا مقصد اس زمین پر وہ ہم جانیں کہ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا عمل کون کرنے والا ہے۔ آگے جی اللہ تعالیٰ اعمال تو ہو گئے کہ اعمال اور اللہ کا فضل، یہ چیزیں سب سے پہلے اللہ کا فضل کہتے ہیں، اور اللہ نے جو اپنے فضل کے مطابق بتایا وہ یہ ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور ان ساری چیزوں پہ جو ایمان ہے وہ یہ عمل پر انحصار صرف نہ کریں، اللہ کے فضل پر انحصار کریں، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ اچھے عمل کا بدلہ جنت کی صورت میں، اپنی رضا کی صورت میں ضرور دے گا۔ انشاءاللہ۔ جی کافروں کا نقطہ نظر جو ہے وہ اس کے اندر ہے والا ان قلتا انکم مبعوثون من بعد الموت، یہ مبعوثون لفظ ہم مادہ پڑھ چکے ہیں، بے ست اپنی زبان کا لفظ ہے، بے ست رسول کہ مبعوث رسول کو اٹھانا، اور دوسرا یہ ہے جو پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ وہ ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور یقیناً اگر تو نے کہا، اور یقیناً اگر تو کہے، کہا ٹھیک ہے، اگر تو کہے انکم مبعوثون، بے شک تم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو، بے شک تم، ٹھیک ہے، بے شک تم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو، مطلب یہ ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہو، من بعد الموت، موت کے بعد، موت کے بعد، اور یقیناً اگر تو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لا یقیناً یقیناً، یقولن وہ کہیں گے، وہ کہیں گے، ضرور کہیں گے، لام اور نون کا پتہ ہے کمبینیشن یہ ہے کہ اس کے اندر شدت در شدت، تو وہ ضرور کہیں گے، کون؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تو ترجمہ بنے گا لیقولن الذین کفروا کو بنائیں تو وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے، وہ ضرور کہیں گے، ان ھذا الا، ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، نہیں، الا اور ان آ جائے تو ان کا ترجمہ نہیں، حل آ جائے تو وہ بھی نہیں، اور تیسرا کون سا ہے؟ ماں، ماں، یہ یاد رکھنا ہے، ماں آ جائے تو اس کا بھی ترجمہ نہیں ہوگا۔ ان ھذا ترجمہ نہیں ہے یہ، نہیں ہے یہ، کیا یہ نہیں ہے کہ یہ جو تو کہتا ہے کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو ان کے ذہن میں نہیں ہے یہ بات، الا وہ کہیں گے ان ھذا نہیں ہے یہ دوبارہ اٹھایا جانا، الا سحر مبین، مگر کھلا جادو، مگر کھلا جادو، مگر واضح جادو۔ اب اگر ایسی بات ہے تو وہ مطلب ہے کہ ان کا عقیدہ یا ان کا جو کیا کہیں گے سوچنے کا انداز ہے، ان کے ذہن میں یہ نہیں آتی کہ بھی موت کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جگہوں پر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم زمانہ ہمیں بوڑھا کر دیتا ہے اور ہم اس دنیا کے اندر مر جاتے ہیں، یہی زندگی ہے، اور کس جگہ پہ آتا ہے کہ لوگ جنہیں یقین ہی نہیں ہے آخرت کا، وہ اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو وہ دنیا کے بارے میں ہی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا جو ہے وہ اچھی سے اچھی بنا دے، اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں اپنے عقیدے کے لحاظ سے۔ جی پروفیسر صاحب ہیں تو انہیں کہیے کہ پروفیسر صاحب پلیز، میں کہہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
کہ تم میں عمل کے اس اعتبار سے کون بہترین ہے. ولا ان کلتا، اور اگر تو کہے انکم کہ تم مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو من بعد الموت موت کے بعد لیقولن تو کہہ دیں گے الذین کفروا وہ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان ہاذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین کھلا جادو. اچھا جناب، اللہ تعالی ہمیں بعد الموت جو مبعوث کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا یقین ہمارے دل کے اندر ہو، اس لیے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے کھڑے ہونا ہے اور جواب دہی ہونی ہے ہماری بھی. تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اب کچھ الفاظ ایسے تھے جیسے آج بعث کا لفظ آ گیا تھا تو اس کے معنی زیادہ بتائے. اسی طریقے سے لفظ اب چونکہ ہم وہ جو بنیادی چیزیں ہیں کہ بھی پہلے ایک ایک معنی تو یاد ہو گیا، کچھ الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں جو مختلف جگہوں پر معنی جو اس وقت بھی عرب والے ہیں وہ عربی زبان میں اس کے معنی یہی کریں گے. اس کے اندر ایک لفظ ہے امہ، ابھی اس کے اندر آ رہا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. یہ ہے ان کا سوال. اب ترجمہ دیکھتے ہیں. وَلَئِنْ آپ کرتے کیا ہیں کہ جن کو یقین نہیں ہے عذاب پر، یا جن کو یقین نہیں ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ برے اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے اوپر عذاب دیتا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے کافر لوگ کہ تیرے بس میں ہے، تیرے اللہ تعالیٰ کو کہو کہ وہ ہمارے پاس پتھروں کی بارش کر دے. اب اللہ کو پتا ہے کہ کب کسی قوم کو عذاب دینا ہے اور کب نہیں دینا. تو اخرنا مؤخر کرنا. جی، مؤخر کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیر کر دینا. دیر کر دینا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو عذاب مانگتے ہیں، ان کا یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھی لے عذاب. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، کسی نبی کے کسی اور بندے کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا کا مطلب ہوگا اور یقیناً اگر ہم مؤخر کر دیں، ہم مؤخر کر دیں، مؤخر کر دیں. پورا کہیں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا. اور یقیناً اگر ہم مؤخر کر دیں، اور یقیناً اگر ہم مؤخر کر دیں عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں. آگے لفظ آ رہا ہے امہ. الی امت معدودت محدودہ ہی پڑھتے ہیں ابھی تک. معدودہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں جی، گنے ہوئے. معدود جی، معدودہ گنے چند، گنے ہوئے. ایام معدودہ پڑا ہوا تھا. اب اس جگہ پہ ہے کہ امت معدودہ. اب امت کے معنی ایک تو وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، گروہ آ گیا. امت کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے. امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت تھے. مطلب کیا ہے کہ ایک انسان جس کے دل کے اندر بہت سارے خیالات ہوں اللہ کی طرف سے، اور وہ ایک امت کا کام کرے، تو اللہ تعالیٰ نے استعارے کے طور پر اس کو امت کہا ہے، ایک بندے کو امت کہا ہے. آئے گا قرآن مجید کے اندر. اور آج جو آ رہا ہے امت، ان کا مطلب ہوتا ہے مدت، تیسرے معنی. تو میں نے بتایا
امت کا مطلب گروہ، امت کا مطلب امت، امت کا مطلب ایک انسان جس کے بہت سارے خیالات ہوں استعارے کے طور پر امت، اور امت کا مطلب مدت، طریقہ بھی امت کا بتایا۔ مطلب جی مدت طریقہ مدت، ہاں جی۔ تو یہاں کیا بنے گا؟ یہاں مدت معدودت، مدت ہاں یہاں مدت آئے گا، ٹھیک ہے، مدت بالکل مخصوص یہی آئے مدت۔ گا، امت معدودت، جی۔ تو ترجمہ معین کیا مدت، ہوگا؟ ایک تھوڑی مدت، تھوڑی ایک مدت گنی یا ہوئی مخصوص مدت۔ مدت گنی ہوئی مدت، گنی ہوئی مدت ابھی ہم کرتے ہیں اس کا، عدد سے معدودہ نکلا ہے، امہ کی وجہ سے وہ صفت بھی مؤنث ہو گئی۔ لَيَقُولُنَّ، اب میں نے یقیناً بتایا وہ، تھا لَيَقُولَنَّ یقیناً اور وہ لَيَقُولُنَّ کہیں گے۔ کے اندر فرق کیا ہے؟ جی مجھے یاد ہے، یقولون جمع، نہیں، آپ باقی ساتھی بتائیں گے، آپ نہیں بتائیں جی۔ لَيَقُولَنَّ کے معنی کیا ہے؟ اور اس کے لَيَقُولُنَّ شدت ڈاکٹر ہے صاحب، اس میں ان کی وجہ سے نہیں ضرور یہ کہیں گے۔ بہت اہم چیز ہے جی۔ کیسر بھائی آپ بتائیں۔ یقولن واحد کے لیے اور یقولن جمع کے لیے۔ بالکل جی ٹھیک ہے، جمع کے لیے آئے گا۔ اوپر دیکھیں گے ذرا، من بعد موت لیقولن آیا ہے، اب یہاں آگے الذین کفروا جمع ہے، آپ سوچیں گے کہ بھی یہاں تو زیادہ کے لیے آیا ہے۔ جو فعل آتا ہے، جملہ فعلیہ، اس کے جو شروع کے اندر فعل آتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، واحد ہوتا مفرد ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا آیا ہے، سمجھ گئے؟ ٹھیک، ہے۔ یہ ٹھیک۔ یہاں کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ، تو تو یقیناً وہ وہ ضرور کہیں گے، وہ ضرور کہیں گے، ضرور کہیں ضرور گے۔ کہیں گے۔ اب ایک چیز آپ کو مشکل بنائے گی، یہ ہا با سین، یہ کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ ہا سین با، حساب اور حبس، حب سے بے جا، حب سے جی بے جا کیا ہوتا ہے جی؟ قید میں رکھنا، تنہائی میں بلا رکھنا، وجہ کسی کو تنگ کرنا، ہاں جی، کسی کو تنہائی کے اندر روک دینا، جی یا ہاں جی بے جا طور پر کسی کو روک دینا کسی جگہ پر، اس کو کہتے ہیں حب سے بے جا۔ یہ ساتھ ذہن میں اپنے بھی اور آپ کے بھی ڈالنے کے لیے۔ اور حساب ہوتا ہے گنتی کا، تو لا یقولن، تو وہ ضرور کہیں گے، ما یحبسو، اس عذاب کو کس نے روک رکھا ہے؟ بالکل صحیح۔ جی وہ کیا کہیں گے؟ اس عذاب کو کس نے روک رکھا کس ہے؟ نے روک رکھا ہے؟ وہ کی ضمیر عذاب کی طرف جا رہی ہے۔ یا بھی سو پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی سورہ یونس کے اندر پڑھا تھا، پڑھ چکے ہیں جی۔ پڑھا ہے، لفظ وہاں آ گیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حبس، حبس بے جا ذہن میں رکھنا ہے، روکے رکھنا۔ ما یا بے سو سوال ہے کہ اس عذاب کو کس نے روک رکھا ہے؟ تو لے آ، آج لے آ۔ تو عذاب لانا یہ کسی نبی کے یا مخلوق کے بس میں ہے؟ نہیں، اللہ نہیں کے ہے۔ پاس، یہ کس کے بس میں ہے؟ یہ اللہ ہی کے اللہ اختیار کے میں بس ہے۔ میں، اللہ ہی کے اختیار میں۔ تو میں دوبارہ اس کو آپ سے کہلواؤں گا، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان یقیناً سے اگر ہم عذاب ان سے کو عذاب کو مؤخر کر مؤخر دیں، کر دیں، ہم ان سے عذاب مؤخر کر دیں، اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، اِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، گنتی کے ایک گنی ہوئی مدت تک، گنی ہوئی مدت تک، لَيَقُولُنَّ، تو یقیناً وہ ضرور یقیناً کہیں گے، یقیناً وہ ضرور کہیں گے، یقیناً وہ کہیں گے، یقیناً وہ ضرور کہیں گے، ما یحبسو، اس کس کو، نے اس روک عذاب کو نے کس نے روک رکھا ہے؟ اس عذاب کو کس نے روک رکھا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ لے آ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ، خبردار، خبردار،
यौम यअतीहिम, जी जिस दिन वो आएगा उन जिस पर, दिन वो हाँ, आएगा, जिस दिन वो अजाब उन पर आएगा, याती आएगा अजाब, हिम उन पर। उन पर। उन पर। अब आगे लफ्ज आपने पढ़ा हुआ है जी, लैसा मसरूफन अनहुम, मसरूफ ऐना युसरिफून, मुसरिफ पढ़ा हुआ है जी हमने जी पढ़ा हुआ सारा है जी, फेरा जाएगा फेरा जाना, जी। टाला जाना, बदल देना, ये है सर्फ का मतलब होता है बदल देना, टाल देना जी। तो जी क्या तर्जमा करेंगे, लैसा मसरूफन अनहुम, उनसे वो नहीं टाला फेरा जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं फेरा जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा तर्जमा, उनसे वो अभी मैंने तर्जमा किया था, इसका क्या, टाला नहीं जाएगा। जी। तो हम जी। फेरा जाना जो है लफ्ज चूंकि पहले पढ़ चुके हैं, उनसे वो फेरा नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। नहीं जाएगा। वहाक बिहिम, अब और हाका और वो घेर लेगा, उनको वो अजाब घेर लेगा घेर लेगा घेर लेगा, बिहिम उनको उनको उनको, मा कानू बिही यस्ताहज़िऊन, वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्ताहज़िऊन, जिसका वो मजाक उड़ाते थे, जिसका वो उस मजाक जिसका उड़ाते वो, थे। जिसका वो इसका माँ का मजाक मतलब उड़ाते नहीं नहीं है, जो वो चीज जिसका वो मजाक उड़ाते थे, वो उनको अजाब है, असल में वो उनको घेर लेगा। अजाब चूंकि हमारे मुजक्कर है, तो वो माँ का मतलब चीज नहीं, वो जिसका वो मजाक उड़ाते थे वो उनको घेर लेगा। घेर लेगा। जी अपने डॉक्टर साहब। वाला इन अखरना अनहुमुल अजाबा, और यकीनन अगर हम उनसे अजाब को मुअख्खर कर दें, इला उम्मतिम मअदूदा, एक गिनी हुई मुद्दत तक, लयकूलुन्ना, तो यकीनन वो जरूर कहेंगे, मा यह बिसू, उस अजाब को किसने रोक रखा है, अला यौमा यातीहिम लैसा मसरूफन अनहुम, खबरदार जिस दिन वो अजाब उन पर आएगा, वो उनसे वो फेरा उनसे नहीं जाएगा, फेरा नहीं जाएगा। वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहजिऊन, और उनको वो अजाब घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। ठीक है जी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर। साथियों को समझ आ गई इंशाल्लाह। 8 जी आयात सर। हमारी हो गई, एक रुकू खत्म हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह। जी इंसान की फितरत क्या है कि जब वो मुश्किल के अंदर होता है तो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाता है, और जब वो मुश्किल उससे दूर हो जाती है तो उसका रवैया क्या हो जाता है और होना क्या चाहिए। अल्लाह ताला ये एक तस्वीर हमें दिखा रहा है। वाला इन अज़कनल इंसाना, आप तर्जमा अपने ज़हन में रखना है, वाला इन अज़कनल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, जी रहमत के बारे में आ रहा है, सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन, मायूस से निकला है, लयऊसुन कफूर। जी कितना एक समझ आई? 95% सर। जी कर जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा शुक्र है जी। वाला इन अज़कनल इंसाना, तर्जमा करें। और यकीनन अगर हम यकीनन अगर इंसान हम को इंसान को चखाएं, बिल्कुल ठीक है, और यकीनन अगर हम चखाएं इंसान को, मिन्ना, अपने पास अपनी तरफ से, अपनी तरफ से, रहमतन, रहमत कोई का मजा। रहमत, 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 रहमत का मजा, ठीक है, रहमत। तो यकीनन अगर हम इंसानों को, अल इंसान आया है, इंसान को अपनी तरफ से रहमत का मजा चखाएं,
ثم نزعناها، جی پھر ہم اس نا ہے فائل، جی پھر ہم اس سے چھین لیں یا اس سے دور کر دیں. ہاں جی ٹھیک ہے، نزا چھین لینا جی. پھر ہم اس رحمت کو نزا چھین لیں منہ اس انسان سے. ہاں جی، پھر ہم اس رحمت کو اس انسان سے چھین لیں، ورنہ ترجمہ ہے پھر ہم اسے اس سے چھین لیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ انہو، بے شک وہ لیئوسن، یقیناً مایوس ہو جاتا ہے، کفور، ناشکرہ بن جاتا ہے، بہت زیادہ غفور اس کی جگہ پہ ہی کفور اسی وزن پر ہے. کافر انکار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، کافر ناشکرے کو بھی کہتے ہیں، کافر کسان کو بھی کہتے ہیں جو چھپا لیتا ہے بیج کو. تین معنی یہاں بھی آ گئے. تو اب مختلف معنی جو آنے ہیں وہ ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں، اس لیے کہ آگے ایک لفظ کا ایک معنی عربی کے اندر اس کی فصاحت و بلاغت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جی جی بتائیے، پوچھیے. کسان میں آپ کس کا بتا رہے ہیں؟ تین معنی کفور. جی میں آگے آئے گا، اپنا سورہ الحدید کے اندر لفظ آئے گا کافر. جی تو وہاں کسان ہی ہوگا کہ وہ دانے کو چھپا لیتا ہے، حقیقت جو ہے اس کو چھپا لیتا ہے، تو وہ چھپانے والا اصل میں ہے. تو وہاں چونکہ لفظ فصلوں کا ذکر ہوگا تو وہاں کسان کے معنی آئے گا. یہ سارے آپ نے ذہن میں رکھیں. یہ ابھی چونکہ کافر کر کے ہمیں ایک ہی پتا ہے کہ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو، لیکن ہم عربی زبان پڑھ رہے ہیں. عربی زبان کی جو وسعت ہے وہ بہت بڑی ہے، تو وہ تھوڑے چیزیں جو مجھے آتی ہیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی 9 نمبر آیت کون کریں گے؟ اپنے کیسر بھائی کے بعد جی. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً اگر ہم انسان کو چکھائیں منا رحمتن، اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، ثم نزعناها منہ، پھر ہم اس سے اس رحمت کو چھین لیں، انہ لیئوس کفور، تو بے شک وہ یقیناً مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جناب دیکھیں، اب پھر نیا لفظ آئے گا. ایک نعمتن آتا ہے، ایک نعما آتا ہے، ابھی آ گیا. وہاں بھی آیا تھا، بأسا لفظ آیا تھا جی. تو الف حمزہ ہمارے ذہن میں ہے جس طریقے سے عالم کی جمع علماء آتا ہے الف حمزہ، تو شاید جمع ہے جی اسی وجہ سے میں نے کہا یہ ذہن میں آتا ہے نا. تو وہ چیزیں جو آتی ہیں اس کو ہم حل کرتے ہیں. یہ دیکھ میں کیجئے گا، وہ عین کے اوپر پیش ہوگا جی. اساتذہ، علماء، فقراء، صلحاء پیش آ رہی ہے، یہاں نون کے اوپر زبر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں پڑھتا ہوں پہلے اس کو. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، انسان کی طرف ضمیر جا رہی ہے کیا؟ اور یقیناً اگر ہم نہیں میں ابھی پڑھتا ہوں، آپ اس کو ذرا سنیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نعماء، نعمت کی جگہ پر نعماء آیا ہے. نعمت وہ ہوتی ہے جو ممکن ہے اس کے آثار ظاہر نہ ہوں. نعماء وہ نعمت ہوتی ہے کہ جو باقاعدہ ظاہر بھی ہو. مثلا اللہ نے آپ کو خوشی کی نعمت دے دی، تو آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، آپ کے چہرے کے اوپر اس کے آثار آ گئے، تو وہ نعمت کی بجائے اللہ اس کو نعماء کہے گا. اثر ظاہر ہو گیا نا. جی. اب اسی طریقے سے
اگر ضرر نفسیاتی بھی ہوتا ہے اور ضرر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کسی آدمی نے جا رہے تھے، کسی آدمی نے کوئی چیز مار دی، چہرے کے اوپر تاثرات آ گئے جی، اور ساتھ منہ سے بھی نکلا ہائے، تو یہ کسی چیز کا اظہار ہونا وہ دراء، ورنہ ضرر ہی پڑا ہوا ہے جی۔ جی اب یہ ذہن میں رکھ کے نعما کا جمع نعمت ہی کرے، دراء کا مطلب تکلیف ہی آپ جب پڑھیں، اور اب پڑھتے ہیں اس کو وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، یہ ضراء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي۔ اب سیئات کے معنی بھی دو پڑے ہوئے ہیں، سیئہ کے معنی کیا پڑا ہے؟ برائی، اور سیئات تنگ دستی۔ ایک معنی ہم نے اس کا اور بھی پڑھا تھا اگر یاد ہو، حسنہ کا حسنات بھی تھا اور سیئہ کا سیئات تنگ بھی تھا، دستی، تنگ دستی۔ برے حالات، اچھے حالات، جی 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 یاد ہے جی بالکل یاد ہے۔ باقی ساتھیوں کو؟ باقی ساتھیوں کو چلو جب آئیں گے ریویژن کریں گے تو اس وقت میں آپ سے پوچھ لوں گا۔ تو سیئات برائی کو بھی کہتے ہیں اور سیئات برے حالات کو بھی کہتے ہیں جی۔ تو انہو لفرح فخور، اوپر تھا لیئوس کفور، یہاں آ گیا ہے لفرح فخور، اس کا الٹ فخور فخر سے نکلا جی، فخر سے نکلا ہے، لیکن فرح جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مثلا ایک تو ہوتی ہے خوشی، مثلا ہم کہتے ہیں پلیئر، تھوڑا سا انگلش کی طرف چلے جاتے ہیں، اچھا ایکسائٹمنٹ وہ بھی خوشی ہوتی ہے جی، انجوائمنٹ یہ بھی خوشی ہوتی ہے، ڈیلائٹ وہ بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی اس کے مطلب اس کے سنونم جو ہیں بہت سارے ہیں خوشی کے، اسی طریقے سے الفاظ فارحن وہ خوشی ہوتی ہے کہ جو لیول جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں خوشی سے پھولے نہ سمانا، کیا کہتے ہیں؟ خوشی سے پھولے نہ سمانا، یہ ہے فرح۔ اور یہ کیا ہوتی ہے؟ اگر تو وہ اللہ کے شکر کے اندر ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو وہ فرح، وہ ہوتا ہے فرح کہ بھی انسان اب خوش ہو گیا، حالات کا پتہ کوئی نہیں، اللہ ماشاء اللہ اپنے ذہن سے غائب ہو گیا جی، اللہ کا اس نے شکر نہیں ادا کیا۔ تو وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں اس کے بعد کہ اسے تکلیف پہنچی، جی ابھی میں آپ سے کرواؤں گا لَيَقُولَنَّ، تو یقیناً وہ کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، دونوں معنی ہم کرنے لگے، مجھ سے برے دن چلے گئے، مجھ سے برائیاں چلی گئیں، دونوں معنی اس کے ہیں۔ انہو لفرح فخور، بے شک وہ پھولے نہ سمانے والا اور فخر کرنے والا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ خوش ہو جانے والا اور فخر کرنے والا ہے، کیوں جی؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو میرے ساتھ کریں جی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور جلدی یقیناً اگر ہم اسے کوئی نعمت کا مزہ چکھائیں، نعمت کا مزہ کب؟ چکھائیں، یقیناً اگر ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں بعد ضراء مستہ،
اس کے بعد بعد کہ اسے اسے تکلیف مصیبت پہنچے، اسے تکلیف اس پہنچی، کے پاس کہ اسے تکلیف پہنچی، یعنی کہ اس کو تکلیف پہنچنے کے بعد اسے نعمت کا مزہ چکھائیں، لَيَقُولَنَّ تو جی یقیناً وہ کہے گا، یقیناً وہ کہتا ہے یقیناً وہ کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي جی مجھ سے برے دن دور ہو گئے، چلے مجھ گئے، سے برے دن بس دور ہو گئے، مجھ سے برائیاں دور ہو گئیں۔ یہ اب میں برائیوں والا کرنا ہے یا برے دن والا کرنا ہے؟ برے برائیاں دن ٹھیک، سر برے دن صحیح ہے۔ برائیاں، چلو جی مجھ سے برائیاں دور ہو گئی۔ انہو بے شک وہ بے شک وہ لفارحن لفارحن یقیناً پھولے نہ سمانے والا، لینا بے سمانا، شک وہ پھولے نہ سمانے والا، بلا کا مطلب نہیں ہے، یہ ہماری زبان میں ہے پھولے نہ یقیناً سمانا جی۔ یقیناً وہ پھولے نہ سمانے والا، فخور اور فخر کرنے والا ہے، بہت زیادہ فخر کرنے والا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کافروں کا طریقہ کار۔ الا الذین صبروا، جلدی جلدی ذرا وقت کم ہے، بے شک مگر وہ لوگ مگر وہ جنہوں نے لوگ صبر مگر وہ کیا، لوگ نہیں جو نہیں صبر بے شک کرتے نہیں ہیں، ہے، الا مگر وہ الا لوگ جنہوں نے الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا جنہوں نے اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کیے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی وہ یہی لوگ وہ ہیں جن لوگ کے ہیں جن لیے کے لیے بخشش ان ہے کے لیے اور مغفرت اور بہت بڑا بخشش اجر ہے۔ اجر ہے۔ اور بہت بڑا اجر ہے۔ بہت بڑا یہ اجر ہے۔ جناب دو آیات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر برے حالات بھی ہوتے ہیں انسان کے بعد، اس کا مفہوم ہے کہ مومن ون ون کی پالیسی کے اندر چلتا ہے، کیا کہ ہر حالت کے اندر اس کے لیے نجات ہی ہے، کہ جب اس کے اوپر مشکل آتی ہے تو اس کے اندر وہ صبر کرتا ہے۔ جی جی سر، آپ ذرا فرمائیے، آپ فرمائیے۔ ہاں جی، تو جب برے حالات ہوتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اللہ کا شکر شکر کرتا ہے۔ کر شکر کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہم شکر نہیں کرتے، ہم اس وقت وہ یعوس یا کفور کے اندر ساری فارحن فخور کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ جی آمین۔ اب پروفیسر صاحب آپ اس کو آخری آیت پڑھیں گے دونوں کو، اور پھر انشاءاللہ ہم چھٹی کریں گے۔ جی ولا ان ازق نہ ہو، اور اگر ہم اسے مزہ چکھائیں نہ نعمتوں کا، بعد ذرا بعد تکلیفوں کے، مست ہو جو اسے پہنچتی ہیں، لا یقولن تو وہ کہتا ہے ذهب السیئات انی، مجھ سے تکلیفیں دور ہو گئیں، انہو بے شک وہ لفرح فخور بہت زیادہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ الا الذین صبروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے۔ ٹھیک ہوگی جی بات، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلی جو آیت ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور بہت مطلب مشکلات میں سے والی آیت ہے یہ والی، کہ جو خطاب ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جیسے پہلے آیا تھا۔ اصل میں حقیقت یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر دائی کہ جو ممکن ہے وقت کے حالات کے مطابق کتاب کا کچھ حصہ وہ چھپا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو آپ ساتھیوں سے دعا ہے، بلکہ درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں، اور باقی ساتھیوں کی صحت سلامتی کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، آمین۔ تو فی امان اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا جی۔ السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔